أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے لیے نازل فرمایا اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے. کل ہم نے قرآن مجید کی تجوید کے حوالے سے چند باتیں پڑھی تھیں جس سے ہم نے یہ جانا کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتی ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے مطابق الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. گویا جب ہم قرآن مجید کی صحیح ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جو قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اس حوالے سے چند ایک احادیث قرآن مجید ہی کی فضیلت کے حوالے سے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کا آغاز کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیم دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکونت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں سے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں. اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان سے کرتے ہیں اور جس نے عمل کرنے میں سستی کی اس کا نسب نامہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کسی کا کسی اعلیٰ نسب سے ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری کو نیا لباس پہنا دے تو اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن مجید کہے گا اے میرے رب اور زیادہ کر دے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قاری کو کرامت کی خلعت فاخرہ پہنائیں گے. پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو پڑھ اور سیڑھیاں چڑھ. ہر ایک آیت کے ساتھ نیکی زیادہ ہی کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قرآن اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں تو آپ نے فرمایا قرآن والے اللہ کے اہل ہیں اہل اللہ و خاصتہ اور اس کے خاص لوگ ہیں. اہل قرآن ان کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات سے دیتے ہیں. اہل قرآن کیا ہیں؟ اہل اللہ و خاصتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور یاسین تلاوت کی. جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے سعادت مند ہے وہ امت جس پر یہ نازل ہوگا
اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی۔ فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سن کر رشک کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھنا اور سمجھنا بے شک یہ سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے فرماتے ہیں، قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو کھجور کی گٹلی کی طرح نہ پھینکو، یعنی چبا چبا کر نہ پڑھو، اور نہ ہی اتنا تیز کہ اشعار کی طرح، یعنی یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے میں ٹھہراؤ ہو، اس کا حق دیا جائے ایک ایک حرف کا، اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو، کیونکہ اچھی آواز قرآن مجید کے حسن کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم دی، اس کو پڑھنا سکھایا، بلکہ اس بات کی بھی ترغیب دی کہ اس کو اچھی آواز کے ساتھ تلاوت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور جو سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس سیکھنے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم چند ایک قواعد کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے علم تجوید، کیونکہ ہم تجوید کے نام سے ہی یہ سیکھنے کے سفر کو سلسلے کو ہم نے جاری کیا ہے، تو علم تجوید ہے کیا، تجوید کا مطلب کیا ہے، اور تجوید کے حوالے سے کہ اگر علم تجوید ہم سیکھ رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو قرآن سے منسلک ہے۔ اگر ہم اس کا ڈکشنری میننگ دیکھیں، لغت میں اس کا معنی دیکھیں، تو اس کا معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، کسی بھی کام کو اچھا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ یہ لغت میں کے اکارڈنگ قرآن کی تجوید سے کیا مراد ہے، حروف کو ان کے مخارج اور ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ دو چیزیں تجوید کے حوالے سے، یعنی جب بھی تجوید کا نام ہو تو ہمارے مائنڈ میں کیا چیز کلک کرے، مخارج، کیونکہ تجوید قرآن مجید میں ہے، حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں، تو مخارج اور ان کی صفات، ہر مخرج ہر حرف کی صفت ہے، حروف تہجی ہیں قرآن مجید جن کے اوپر سارا بیس کر رہا ہے، جن سے مل کر الفاظ بنے ہیں، ان حروف تہجی کی کوئی نہ کوئی صفت بھی ہے۔ انشاءاللہ ابھی اس کو آگے دیکھیں گے۔ ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی، آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں، سننے کو فوکس کیجیے گا۔ کل ہم نے حصول علم کے آداب میں سے ایک بات پڑھی تھی۔ پہلی بات، انشاءاللہ ہم نے اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے کہ یہ کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور دوسری چیز یہ کہ سننے کو فوکس کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ ابھی لکھیں گے نہیں، غور سے سنیں گے، اور جب میں ریپیٹ کروں تو آپ لوگ خود جہاں بیٹھے کہیں بھی سن رہے ہیں آپ اس چیز کو ریپیٹ کیجیے گا۔ جی، تجوید کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ یا لغت میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عمدہ اور اچھا کرنا کسی بھی کام کو۔ لیکن جب ہم قرآن کی تجوید کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد حروف کے مخارج، یعنی وہ حرف کہاں سے نکل رہا ہے، اور ان کی صفات، یہ دو چیزیں تجوید میں آتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مخارج اور صفات، یہ کیا چیز ہے جو ہم نے تجوید میں سیکھنی ہے؟ یہ کیا ہے؟ مخرج کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ایک حرف با، ٹھیک ہے، قرآن مجید جب پڑھنا ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی ہے، تو حرف با ہے جیسے۔ اب جو حرف با ہے یہ کہیں سے تو نکل رہا ہے نا، اور ابھی ادا کر کے دیکھیں ہم سب، تو یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہمارے ہونٹوں کے ملنے سے حرف با ادا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مخرج۔ تو تجوید میں ہم کیا سیکھیں گے؟ کون سا حرف کیسے اور کہاں سے نکلے گا، ہونٹوں سے نکلے گا، زبان کہیں دانتوں کو لگے گی، یا حلق سے نکلے گا، اس کی کوئی نہ کوئی جگہ ہے جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے۔ اس علم کو جاننا اور اس کے مطابق حروف کو نکالنا، اسے کہتے ہیں مخرج یا مخارج جمع میں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ صفت۔ صفت کیا ہے؟ کسی بھی حرف کی کیفیت، جب وہ نکلے گا اس کی آواز کیسی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی کیا ڈیفرنس ہوگا دوسرے حروف کے ساتھ۔ اس کو ایک اور مثال سے ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے با جو سب سے سادہ سا حرف ہے، اور صرف دو ہونٹوں کے ملنے سے با ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا حرف کیا ہے؟ خا،
ان کیس دوسرا حرف اگر خا ہے، خا کو ادا کرتے ہوئے آپ سب دیکھیں گے اور پروناؤنس کر کے دیکھیں کہ خا کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ کہیں سے نہیں مل رہے، با کو ادا کرتے ہوئے ملیں گے، خا کو ادا کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، تو دونوں کا مخرج کیا ہوا؟ چینج ہوا، ایک کا دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر اسی طرح صفت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک لفظ، ایک حرف ہے سین، جب ہم سین کو ادا کرتے ہیں یہ والی ساؤنڈ جس کو سیٹی کی سی آواز کہتے ہیں، یہ اس کی صفت ہے۔ تو سین، ایک تو سین ادا کیسے ہو رہا ہے، ہم اسے ادا کر کے دیکھیں، ہمارے ہونٹوں دونوں دانت پاس آ رہے ہیں اور زبان ان کو ٹچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مخرج، اور جب میں اس کو ادا کروں گی تو اس کے اندر جو سیٹی کی سی آواز ہے اسے کہتے ہیں صفت، یہ حرف کی صفت ہے۔ ان دونوں کا جو علم ہوتا ہے یہ ہے علم تجوید، ٹھیک۔ اس کو میں ریپیٹ کرتی ہوں، علم تجوید ہم نے کیا جانا؟ لغت کے اعتبار سے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اور اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کی تجوید سے کیا مراد ہے تو اس میں دو چیزوں کا علم آئے گا، مخرج اور صفت۔ حروف تہجی جو ہیں ان سب کا مخرج کیا ہے ہر ایک کا، اور اس کی صفت کیا ہے، یہ ہے بیسیکلی تجوید۔ مخرج سے کیا مراد ہے؟ حرف کہاں سے نکلے گا، مثال کے طور پر وہ ہونٹوں سے نکل رہا ہے، اس میں زبان کے ہی دانت کو لگے گی، یا وہ حلق سے نکلے گا، کس پوائنٹ سے نکلے گا، اور صفت کیا ہے کہ جب وہ نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اس کو باریک پڑھیں گے، سیٹی کی سی آواز آئے گی، موٹا کریں گے، نرم کریں گے، کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے صفت۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ علم تجوید کے حوالے سے دو تین سوالات، میں ایک ایک سوال پڑھوں گی تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آنسر کیا آتا ہے اور آنسر یہاں پر ہے کیا۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے، کیا چیز ہے جو ہم پڑھیں گے؟ جیسے کوئی بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹاپک ہوتا ہے جو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی، الف سے لے کے یا تک، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں جو سب الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حروف تہجی کے ملنے سے الفاظ بنے ہیں، اور اگر انہی کی ادائیگی ہمیں درست طور پر آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہم تجوید سیکھ گئے ہیں، ٹھیک۔ تو علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی۔ علم تجوید کی کیا کوئی فضیلت ہے؟ اگر ہم اس کو سیکھ رہے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر ہمیں کیا اجر ملے گا، کیا ریوارڈ ہوگا؟ علم تجوید کی فضیلت یہ ہے کہ یہ علم سب علوم سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ ہم کوئی عام کتاب نہیں پڑھنے لگے، ہم کس کتاب کو پڑھنا سیکھنا شروع کرنے لگے ہیں؟ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سارے مصنفین کی کوئی کورس کی کتاب ہوتی ہے، کوئی ہم اپنے شوق سے پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ شوق میں کچھ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے کورس ہمارے سلیبس کی کتابیں ہی ایسی ہوتی ہیں۔ یہ کتاب جس کو پڑھنا میں سیکھنے لگی ہوں، یہ وہ کتاب ہے جو میرے رب نے بھیجی ہے، جس کو پڑھنا سیکھنا اور سمجھنا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، ایک ایک حرف پر ریوارڈ دیا جا رہا ہے، ایک ایک حرف کا پڑھنا کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید تو ایسی فضیلت اور برکت والی کتاب ہے کہ اگر اس کو سمجھے بنا بھی ان الفاظ کو پڑھا جائے تب بھی اجر و ثواب ہے۔ کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ، تینوں پر الگ الگ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اسی طرح باقی حروف اور باقی کلمات بھی قرآن مجید کے جب ان کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس وقت میں اس کا معنی نہ بھی سمجھ آ رہا ہو، ثواب بہرحال ملتا ہے، اور سمجھ کر پڑھنے کے بہرحال اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، کیونکہ وہ چیز پھر انسان کی زندگی کو بدلتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں یہ ان سب سے افضل ہے، تو پھر اس کے لیے ایفرٹ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ دی بیسٹ ایفرٹ ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علم تجوید کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ کیا ہم پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور
قرآن کو شروع سے گھر میں دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے. علم تجوید جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ صرف ایک ہم سیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے قرآن کے پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں. پہلی بات یہ، ہم میں سے میجورٹی کو بہت درست طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اس علم کے ذریعے ہم اپنے سابقہ علم کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور جہاں کہیں غلطی ہوگی اس کی اصلاح کر لیں گے. دوسری بات، علم تجوید، قرآن کو تجوید کے ساتھ اس کا حق دیتے ہوئے پراپرلی پڑھنا، یہ فرض عین ہے. ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے اور اس کو سیکھے. ٹھیک، تجوید کے بنیادی قواعد سیکھنا فرض عین ہے. ہر مسلمان سے یہ ڈیمانڈڈ ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے تو ویسا پڑھے جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی ہیں، اس کے مطابق پڑھنا. ہاں، اس میں مہارت، وہ والی مہارت کہ آپ کسی عالم کے لیول پر آ کر اس کی ساری ڈیٹیلز کو پڑھنا، اور بہت زیادہ ڈیٹیل اس کی گہرائیاں اس علم کی، یہ فرض عین نہیں ہے. لیکن بنیادی قواعد کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. تو الحمدللہ جو ہم سیکھیں گے وہ ایک فرض علم ہے اور فرض عبادت کے ہی درجے پر ہے. علم تجوید کے حوالے سے آخری بات کہ اس کے ارکان کیا ہیں، یعنی اس میں بنیادی چیزیں کیا ہوں گی. ان میں 4 بنیادی چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی بات، جیسے تجوید کی، علم تجوید کی تعریف میں تھا، مخرج اور صفات. تو پہلی 2 باتیں یہی ہیں، حروف کے مخارج کو جاننا، حروف کی صفات کو پہچان، کس حرف کی کون سی صفت ہے. تیسری چیز کیا ہے، حروف کے تمام احکامات کو جاننا. ٹھیک، یہ 3rd پوائنٹ پہ مزید اس میں کچھ قواعد آتے ہیں. اور 4th موسٹ امپورٹنٹ ان سب کے سیکھنے میں وہ کیا ہے، زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا. اور یہ چیز پریکٹس سے آئے گی. علم تجوید علم آ جائے گا سیکھنے سے، سننے سے اور اس کو یاد کرنے سے، لیکن ہمارا قرآن پڑھنے میں کیسے وہ الفاظ درست ہوں گے، اس کے لیے ریپیٹیشن، تکرار، مسلسل اور بار بار قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا اس علم کے مطابق. آج انشاءاللہ جو 1-2 ہم قواعد پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ڈرل کریں گے چند آیات کے اوپر اور اس کو بار بار پڑھیں گے تاکہ زبان اس کی عادی ہو جائے. آپ دیکھیں، جو لینگویج ہم نے بچپن سے سیکھی ہوتی ہے، چاہے وہ اردو ہے، اگر کسی نے انگلش سیکھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بھی لینگویج جو بچپن سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں یا ہم اپنے گھر میں سنتے آ رہے ہیں اور بولتے آ رہے ہیں، اس کو بولنے کے لیے ہمیں کوئی مشقت طلب نہیں ہوتی. لیکن مثال کے طور پر اگر شروع سے اردو بولنے کی عادت ہے، اب جب ہمیں انگلش سیکھنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور پراپر طریقے سے، اور پھر اس کے ایکسنٹ کو بھی جانتے ہوئے. یہاں اب ہماری زبان کو چونکہ اس کی عادت نہیں ہے، بالکل ایسے ہی تجوید کا سیکھنا ہے، چونکہ زبان کو ان حروف کو وہاں سے نکالنے کی عادت نہیں ہے جہاں سے ان کو نکالنا چاہیے اور جس طرح سے ان کو ادا کرنا چاہیے. اس لیے عادی بنانے کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. اور تجوید کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں بہتر کرنے کے لیے. پہلی بات تکرار، بار بار پڑھنا، اور دوسری بات بلند آواز سے پڑھنا. یہ 2 چیزیں، جتنا ہم ان 2 چیزوں پہ وقت لگائیں گے انشاءاللہ اتنی ہی جلدی تجوید ہماری بہتر ہو جائے گی. اور اس کے کرنے میں جو چیز ہمیں موٹیویٹ کرے گی انشاءاللہ وہ کیا ہے، ہوا خیر مما یجمعون. جہاں کہیں لگے کہ تھکنے لگے ہیں یا اچھا میں نے اتنی دفعہ پڑھ کے دیکھا اب تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، وہاں خود کو کیا یاد دلانا ہے، ہوا خیر مما یجمعون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے اجر ہے، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، کوشش کرتا ہے اچھا پڑھنے کی اور بار بار اس کو اٹکن آتی ہے، اس سے وہ لفظ اس طرح سے اٹھایا نہیں جاتا، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے. ٹھیک، تو یہاں اس علم کے حوالے سے تو جو بھی ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. یہ تھی چند باتیں علم تجوید کے حوالے سے. میں ان کو ریپیٹ کروں گی تاکہ ایک دفعہ آپ سب لوگ ریکال کر سکیں، اور اب جب میں ریپیٹ کروں گی تو کوشش کیجئے کہ آپ ان آنسرز کو اپنی زبان سے بولیے، چاہے سلائڈس کو ہی دیکھتے ہوئے، لیکن ایک دفعہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ لوگ مائک آف رکھیے گا، بس اپنے پاس خود سے ان کو ڈرل کیجیے گا. ٹھیک، علم تجوید کے حوالے سے ہم نے کیا دیکھا، علم تجوید
کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، لیکن شریعت میں قرآن کی تجوید سے مراد کیا ہے؟ حروف کو مخارج اور مکمل صفات کے ساتھ پڑھنا۔ مخارج اور صفات سے کیا مراد ہے کہ مخرج کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ، اور صفت کیا ہے کہ وہ کس کیفیت میں ادا ہوگا، پر ہوگا یا باریک ہوگا یا سیٹی کی سی آواز ہوگی یا شدت سے پڑھا جائے گا، وہ کیا اس کے ساتھ چیزیں اٹیچ ہوں گی۔ پھر اسی طرح علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی، جن سے مل کے سارے الفاظ بنے ہیں۔ اس علم کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سب علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اس کا سیکھنا، بنیادی قواعد کا سیکھنا فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس کے ارکان کیا ہیں؟ حروف کے مخارج کو، صفات کو اور احکامات کو پہچاننا اور جاننا، اور لاسٹ چیز کہ زبان کو ان کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، جو کس سے ہوگا؟ ریپیٹیشن سے، تکرار سے۔ سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہیں حرکات۔ ہم قرآن مجید میں آیات پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں، ان کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، اور یہ حرکات 3 طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات ثلاثہ۔ ثلاثہ 3 حرکات ہیں۔ یہ کون سی 3 حرکات ہیں؟ زبر، زیر اور پیش۔ ہم میں سے الحمدللہ ہر ایک کو معلوم ہے زبر، زیر اور پیش۔ یہ حرکات، ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے، ان کی ایک آواز ہوتی ہے، اور جب یہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جاتی ہیں تو اس حرف کو ان کی آواز اور ان کی ساؤنڈ کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً زبر کی جو آواز ہے وہ آ کی آواز ہے۔ جب ہم زبر ادا کریں گے کسی بھی حرف کے اوپر تو جو آواز نکلے گی وہ آ ہے، جس میں ہمارا منہ کھلتا ہے بالکل اوپر نیچے کی جانب اسٹریٹلی، ہم آ کی آواز نکالیں گے۔ اسی طرح جو زیر ہے، زیر کی آواز ای کی آواز ہے، ای کی ساؤنڈ ہوگی، جس میں ہمارا لوور جا، نیچے والا جبڑا، جتنا یہ نیچے کو جائے گا زیر اتنی اچھی اور خوبصورت ادا ہوگی۔ اور پیش کی آواز او کی آواز ہے، جس میں ہونٹ اچھے سے گول کیے جاتے ہیں۔ جب یہ حرکات کسی بھی حرف پر ہوتی ہیں تو ان حرف کو ان کی ساؤنڈز کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، حرف ہے با، اگر با پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور وہ حالت سکون میں ہے تو ہم ورڈ پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو الف کے ساتھ پڑھیں، حمزہ زبر با، اب اب جب میں اب پڑھ رہی ہوں با ادا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ حرکت کوئی نہیں ہے تو کوئی حرکت کی ساؤنڈ بھی نہیں ہے، لیکن اسی با کے اوپر جب زبر آ جائے تو اس میں آ کی ساؤنڈ ایڈ ہو جاتی ہے، با زبر با، ٹھیک۔ زیر کی ساؤنڈ ایڈ ہوگی تو کیسے پڑھا جائے گا؟ با زیر بی، بی، ای کی ساؤنڈ۔ یہاں پر جو غلط ادائیگی ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ با زیر بے، بے نہیں ہم پڑھیں گے، ورڈ بی ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی قاعدے میں جب آپ حروف تہجی کی لسٹ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو تختی ہے وہ یا پہ اینڈ ہو جاتی ہے، اور یا وہاں پر کون سی ہوتی ہے؟ جسے ہم اردو میں بولتے ہیں چھوٹی یا، بڑی یا نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ جب زیر آتی ہے تو ساؤنڈ ای کی ہوتی ہے، بی ہی، بازر بی، فازر فی، تازر تی، یہ ساؤنڈ اس طرح سے پڑھی جائے گی، ٹھیک۔ اور تھرڈ، جب اسی کے اوپر پیش آئے تو پیش پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہونٹوں کو اچھے سے گول کیا جائے، با پیش بو، جتنے ہونٹ گول ہوں گے آواز اتنی ہی پراپر ہوگی۔ ہونٹوں کی گولائی اگر پراپر نہیں ہوگی تو پیش درست ادا نہیں کی جائے گی، پیش کا طریقہ مجہول ہو جائے گا۔ تو یہ 3 حرکات اور ان کی ساؤنڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے زبر ہے، زبر کو عربی میں فتحہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ یہ نام ضرور ان کو ایک دفعہ ہم پروناؤنس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بولنے آئیں۔ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو غمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ورڈ ہے مثال کے طور پر، اب جیسے باساروا، باساروا، ان سب کے بولنے میں آپ خود بھی چاہے اپنے اپنی پلیس پہ اس کو ساؤنڈ کر کے دیکھیں، آپ کا منہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے، ہونٹ کھلتے ہیں آپ کے، با سا رو، با سا رو، ٹھیک۔ اسی طرح زیر میں اب کیا ہوگا؟ نچلے والا جبڑا
لوअر جا نیچے کی طرف زیادہ ہم کریں گے تاکہ زیر کی باریکی ہو اور وہ اچھے سے ادا ہو. کس طرح سے؟ ای بی لی، ای بی لی، ٹھیک، ای کی ساؤنڈ آئے گی. اور اسی طرح پیش میں ہونٹ اچھے سے گول ہوں گے تینوں حروف کو پڑھتے ہوئے، رسولو رسولو، اور پڑھتے ہوئے جو فوکس ہوگا وہ ہونٹوں کی گولائی پہ ہوگا. یہ ہے ہمارے پاس 3 حرکات، اور ان حرکات کی ساؤنڈز، ان کو کیسے پڑھنا ہوگا. اس میں اب آپ نے جو ڈرل کریں گے انشاءاللہ، آپ کے پاس کوئی بھی قاعدہ ہوگا، وہ قرآنی قاعدہ ہے یا نورانی قاعدہ ہے، سب قاعدوں میں یہ تختی موجود ہوتی ہے. یہاں اب آپ اس کو بہت اچھے سے ڈرل کر سکتے ہیں. الفاظ چینج ہو سکتے ہیں لیکن تختی وہی ہوگی، جس میں سے ایک تختی ہوگی زبر کے ساتھ، جہاں سارے الفاظ زبر کے ساتھ ہوں گے. آپ بلند آواز سے پڑھیں گے ان الفاظ کو، اور ان کے پڑھنے میں، حرکت کے پڑھنے میں جو خاص بات انشاءاللہ ہم نے فوکس کرنی ہے وہ کیا ہے؟ حرکت کو کھینچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بس نارمل سی ادائیگی ہوتی ہے، نہ اس کو کھینچتے ہیں اور نہ اس میں جھٹکا دیں گے. یہ 2 باتیں انشاءاللہ یاد رکھنی ہیں. کھینچنا کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر فا زبر فا، را زبر را، ضا زبر ضا، فا را ضا، یہ لمبا ہو گیا، ٹھیک، لمبا نہیں کرنا. اور جھٹکا کیسے دینا ہوتا ہے؟ کا، تا، با، یہ جھٹکے کی آواز ہو جائے گی، یوں نہیں، بالکل سمپل سی ادائیگی جس میں نہ لمبا کرنا ہوگا اور نہ ہی جھٹکا دینا ہوگا. کا زبر کا، تا زبر تا، با زبر با، کا تا با، بس. نارملی ہم سے جب غلطی ہوتی ہے، جب ہم فوکس کر کے نہیں پڑھتے تو ہم ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں. کا تا با، کاف زبر کا، تا زبر تا، با زبر با، یہ مسٹیک نہیں کرنی، یہ لاپرواہی سے ہو جاتی ہے. تو اب انشاءاللہ کیسے فوکس کرنا ہے؟ ان حروف کو، ان الفاظ کو ان کی ساؤنڈز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس ڈرل میں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جس حرکت کی جو ساؤنڈ ہے وہی ادا ہوگی. جس طرح یہ زبر کے حوالے سے ہے، ایسے ہی زیر کی تختی زبر کے ساتھ ہے، تو اس میں غاضبہ، فاہیہ، حافظہ، خاشیہ، حابطہ، اتنا، اس سے زیادہ لمبا ہم نہیں کریں گے، ٹھیک. اور ایک زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، دونوں کی ساؤنڈ کا ڈیفرنس ہو. اب دیکھیں، ہا بی، ہا بی، پڑھتے ہوئے بھی خود سے فیل ہوتا ہے. آپ چاہے ساتھ میں ڈرل کر کے دیکھیں، ہا بی، دونوں کی ساؤنڈ ڈیفرنس ہے. تھرڈ ہمارے پاس پیش کی تختی ہے. جیسے پیش میں اب ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ورڈ جو ہے یہبو، 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 اور یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اگر بو کو کھینچ دیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی. مثلا یہبو، صحفی، حبو کی. اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم آخری حرف کی حرکت کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت میں بھی عموماً بعض دفعہ جب ہم وقف پراپر نہیں کرتے، یا ایک لائن پر ایک لفظ ختم ہو رہا، ایک لائن جب ختم ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اگلی لائن پر آتے ہیں، پڑھنے میں روانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ہم اس لفظ کو کھینچتے ہوئے اگلے لفظ کو دیکھ کے پھر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ اگر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فی ہی، ہا کے نیچے زیر ہے جس کو کھینچا نہیں جاتا. اب اگر اس کو پڑھتے ہوئے ہم اگلا لفظ بھی دیکھ رہے ہیں اور پیچھے کا بھی، اور ہم فوکس نہیں کر رہے کہ حرکت کو لمبا نہیں کرنا، تو پڑھنے میں غلطی کیا ہو جاتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی وہ ہی کھنچتا چلا جاتا ہے اتنی دیر میں جتنی دیر میں ہم ہدن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس تختی میں جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ کہ کسی بھی حرکت کو کھینچنا نہیں، جب پڑھ لیا بس وہیں سٹاپ، ٹھیک. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی اس میں ورڈ، جی ہم دیکھتے ہیں پہلی لائن میں چوتھا لفظ ہے سقیطہ، اس کے بعد ذکرہ. اب اس میں تینوں حرکات آ رہی ہیں، تو تینوں حرکات کو پڑھتے ہوئے ایک ہی لفظ میں آپ دیکھیں کہ ہونٹوں کی پوزیشن کس طرح سے چینج ہوتی ہے. ذکرہ، ذکرہ، ذکرہ. اب غلطی کہاں ہو جائے گی؟ اگر ہم را کو اینڈ میں کھینچ دیں گے، ذکرہ، دعیہ، نفخہ، خا، یہ لمبا ہو گیا. تو ان حرکات میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. تو حرکات ہمارے پاس کون سی ہیں؟ 3، اور 3 حرکات میں سے وہ ان کے نام کیا ہیں؟ زبر ہے، زیر ہے اور پیش. زبر، زیر اور پیش.
زبر، زیر اور پیش، ان کے عربی میں نیمز کیا ہیں؟ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ، زیر کو کیا کہیں گے؟ کسرہ، اور پیش کو کیا کہیں گے؟ غمہ۔ زبر کی ساؤنڈ کیا ہے؟ آ کی ساؤنڈ، زیر کی ساؤنڈ ای کی، اور پیش کی ساؤنڈ او کی ہے، ٹھیک۔ اور انشاءاللہ ان تختیوں سے ہم اس کو پریکٹس کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس اسی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے، مد کا ٹاپک۔ اس کو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں جتنا ہمارے پاس ابھی ہے کچھ ٹائم۔ مد کہتے ہیں، اس کا کیا میننگ ہے؟ کھینچنا اور لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی بعض اوقات یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مد کسے کہتے ہیں؟ لمبا کرنے کو اور کھینچنے کو۔ کس کو لمبا کرنا اور کھینچنا؟ اس کا مطلب ہے حروف میں سے کوئی ایسے حروف ہیں جنہیں لمبا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو میں نے کہا کہ حرکت کو نہیں کھینچنا۔ یہ تین حرکتیں جہاں بھی ہوں گی، زبر، زیر، پیش، کسی بھی حرف پر ہوں گی، اس کو نہیں کھینچنا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں ہم نہیں کھینچیں گے۔ لیکن یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مد بھی ایک قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ حروف کو کسی خاص کنڈیشن میں، کسی خاص شرط کے مطابق کھینچا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شرائط کون سی ہیں۔ کس کو لمبا کرنا؟ مد میں جب لمبا کرنا ہے تو کس کو لمبا کرنا ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں حروف مدہ اور حروف لین۔ ان کو لمبا کرنے کو کہتے ہیں مد۔ مد کا مطلب کیا ہے؟ لمبا کرنا اور کھینچنا۔ کس کو لمبا کرنا؟ حروف مدہ کو اور حروف لین کو، ٹھیک۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے جو یاد آج کے دن جو یاد رکھنی ہے وہ ہے حروف مدہ۔ مد سے حروف مدہ، گویا حروف مدہ وہ حروف ہیں جن پر مد کی جاتی ہے، جن کو کھینچا جاتا ہے، جن کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حروف مدہ کون سے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں، کون سے ہیں، اور وہ کون سی شرط ہوگی جن میں ان کو لمبا کیا جائے گا؟ یہ چند سوالات ہیں حروف مدہ کے حوالے سے، اور اب ہم ان کے جواب دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں، ان پر مد ہوگی لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط آگے ہم پڑھیں گے۔ میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں۔ مد کا مطلب ہم نے کیا بھی سنا کہ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا اور کھینچنا۔ کس کو لمبا کرنا؟ حروف مدہ اور حروف لین کو۔ پھر حروف مدہ کتنے ہیں، کون سے ہیں، اور وہ شرط کیا ہے جس کی بنیاد پر ان کو کھینچا جائے گا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو ساکن اور یا ساکن۔ اب وہ شرط کیا ہے جس کی بنیاد پر ان کو کھینچا جائے گا؟ یہ ہے اب تھوڑی سی سمجھنے کی بات۔ ہم دیکھتے ہیں الف ہے، واو ساکن ہے اور یا ساکن ہے۔ 3 حروف ہیں، تینوں کی شرط ہے، اور شرط کس سے منسلک ہے؟ حرکات کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات، الف سے پہلے اگر زبر آئے تو اس حرف کو کھینچا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر آئے، آپ دیکھیں یہاں الف بھی جو لکھا ہوا ہے آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا، اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ اس پر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اور نہ ہی اس پر جزم ہے، جسٹ خالی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور واو ساکن سے پہلے پیش۔ ان 3 صورتوں میں حروف کو کھینچا جاتا ہے، اور چونکہ ریزن کیا ہے؟ الف، واو ساکن اور یا ساکن، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ حروف مدہ ہیں اور ان کو کھینچا جائے گا۔ چند ایک مثال دیکھتے ہیں کہ جن سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لمبا کتنا کرنا ہوگا؟ 1 الف کے برابر۔ 1 الف کا سمپل اندازہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جتنی دیر میں آپ اپنے ہاتھ کو مٹھی کی طرح بند کیجئے، سب لوگ اپنے ہاتھ کو مٹھی کی طرح بند کیجئے، اور صرف پہلی شہادت والی انگلی اوپن کریں۔ نارمل، بہت سپیڈلی نہیں اور بہت سلولی نہیں، نارملی اس کو اوپن کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اسے کہتے ہیں 1 الف کے برابر۔ ہاتھ کو بند کریں گے مٹھی کی طرح، اور اس کے بعد نارمل انداز میں ایک انگلی کو جب کھولتے ہیں، یہ جتنا ٹائم لیتی ہے بس اتنا ہی
ان کو لمبا کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ان تینوں حروف مدہ جو ہیں ان کے ساتھ حروف تہجی کو اٹیچ کیا گیا ہے۔ آپ سب سے پہلا ورڈ دیکھیں، با زبر الف با۔ اب اگر میں الف کو ہٹا دوں تو یہ حرف کیا بنتا ہے؟ با زبر با۔ اب میں اس کو با نہیں پڑھوں گی، الف کے آنے سے کیا ہوا؟ میں نے اس کو لمبا کر لیا۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش، ہر واو ساکن لمبا نہیں ہوگا، قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر واو ساکن موجود ہوگا۔ لمبا ہم نے کس کو کرنا ہے؟ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی۔ با پیشوا بو، ٹھیک، بو۔ اب اگر میں واو کو ہٹا دوں تو حرف کیا بنتا ہے؟ با پیش بو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے نیکسٹ میں اگر میں یا کو ہٹا دوں تو حرف کیا بنے گا؟ بازر بی۔ تو ڈفرینس ہے، دیر از اے ڈفرینس کہ حرکات اور حرکات کے بعد حرف مدہ۔ ڈفرینس کیا ہے؟ اگر حرف مدہ نہیں ہیں تو ان کو بالکل بھی نہیں کھینچا جائے گا۔ سمپلی اگر میں حرف مدہ جو یہاں آپ دیکھیں کلر سے بھی ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، اگر ان کو سمپلی ہٹا دیں تو یہ تختی کیا بنتی ہے؟ با زبر با، با پیش بو، با زیر بی۔ لیکن اگر میں یہاں پر حروف حرف مدہ ایڈ کر رہی ہوں تو با زبر الف با، با پیشوا بو، با زیریا بی، یہ ہلکا ہلکا سا لمبا کرنا، اسے کہتے ہیں یہ حروف مدہ ہیں اور یہاں پر مد ہو رہی ہے، ٹھیک۔ ہوپ فلی یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کو مزید چند مثالوں کے ساتھ رپیٹ بھی کیا جائے گا۔ ابھی جو انشاءاللہ کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ تختی بھی ہمارے پاس کسی بھی قرآنی قاعدے میں، نورانی قاعدے میں، سب قاعدوں میں موجود ہے۔ یہ تختی قاعدے سے پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ قاعدے میں کچھ الفاظ نکال لیے جاتے ہیں ہمارے سامنے اور ہم ان کو ریپیٹڈلی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن جب ہم ان کو ریپیٹڈلی یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسی ایک اسکرین پر سارے حروف تہجی ان دو اسکرین کے اوپر جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے سب کی حروف مدہ آ گئے۔ اب بجائے اس کے کہ پہلے میں قرآن سے ڈھونڈوں، اگر میں مین پریکٹس اسی پر کر لوں گی، بنیادی پریکٹس یہاں پر ہو جاتی ہے، تو قرآن میں ان الفاظ کو پڑھنا، سمجھنا اور فوراً سے ڈھونڈ کے یہ سوچ لینا اور دیکھ لینا کہ اس کو لمبا کرنا ہے نہیں کرنا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قاعدہ جو ہے وہ بیس ہے۔ چاہے کسی بچے نے پڑھنا ہو، چاہے کسی بڑے نے اپنے قرآن کی اصلاح کرنی ہو، قاعدہ بنیاد ہے۔ سٹارٹ اگر ہم ادھر سے لیتے ہیں اور اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہ چیز ہیلپ فل ہوتی ہے ان دا لانگ رن ہمارے لیے اس کو جلدی سمجھنے میں۔ اس لیے قاعدے کو پڑھنے سے کبھی بھی نہ تو گھبرائیں، اور ایک اور چیز جو بہت فائدہ دے گی، جو آپ سیکھتے جائیں آپ آگے بڑھاتے جائیں۔ کسی ایک بچے کو پڑھانا شروع کر دیں، جب تک اس کا قاعدہ ختم ہوگا آپ کی تجوید بھی بہت ہی بہترین ہو جائے گی۔ اگر آپ سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو یوں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کی تجوید بہت بہترین ہو جائے گی۔ آپ کی جو ہم نے شروع میں تجوید کے بارے میں پڑھا نا کہ زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، وہ عادی یہاں سے انشاءاللہ بن جائے گی۔ اور پھر یہاں سے جب آپ قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کے پڑھنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی، انشاءاللہ آپ کی زبان کو اس پر گرپ ہوگی تو آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں ایک اس کی تختی اور دکھا دوں، پھر انشاءاللہ اس کی مزید پریکٹس پھر ہم کل کریں گے۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں مختلف الفاظوں کو، قرآن ہی کے الفاظ ہیں جنہیں یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے، اور ان میں آپ دیکھیں کہ ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے پنک کلر کے ساتھ کہ کہاں پر کون کون سی حروف مدہ آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ دیکھیں ورڈ قالا، ٹھیک، تو قالا میں ہم کیا کریں ہیں؟ قاف زبر الف قا، یہاں ہم قا کو لمبا کریں ہیں، لام کو نہیں کریں کیونکہ لام کے آگے الف نہیں ہے۔ تو ورڈ قالا یہ غلط پروننسیشن ہے کیونکہ لام کو لمبا نہیں کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔ ورڈ کیا ہے؟ قالا۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں خاطب، کیا لمبا ہو رہا ہے؟ طا اور با، خا، جہاں الف ہے ساتھ اٹیچ وہ لمبا ہوگا۔ عاقب، کیا لمبا ہوا؟ عین، کیونکہ اس کے ساتھ الف اٹیچ ہے۔ پھر نیکسٹ ورڈ دیکھیے قالو، یہاں دو حروف مدہ آ گئے، قاف کے ساتھ الف، الف سے پہلے زبر ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش، چونکہ ان دونوں میں مد اصلی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں ہم ان دونوں کو ایکولی لمبا کریں گے۔ اگر میں اس لفظ کو پڑھوں قالو، یہ غلط ہے کیونکہ لام کے آگے واو ساکن آ رہا ہے پیش کے بعد، اس کو لمبا کرنا ضروری ہے۔ یہاں درست ادائیگی کیا ہے؟
قالوا. ٹھیک، اسی طرح آپ تھرڈ لائن پہ پہلا ورڈ دیکھیے تاکہ ہم جو حرف مدہ میں سے یا ساکن ہے ہم اس کی مثال بھی دیکھ لیں. لطیفن، طی یہ لمبا کر رہی ہوں، نہ میں لام زبر لا کو لمبا کر رہی ہوں نہ فا کی تنوین کو. فن اس کو سمپل پڑھ رہی ہوں، لام زبر لا پڑھ رہی ہوں. میں نے کھینچا کس کو ہے؟ طا زیریا طی، لطی، لطیفن. ٹھیک، یہ ان الفاظ کو اگر انہی پہ پریکٹس آپ سب لوگ کوشش کیجئے. آپ کے پاس کوئی بھی گھر میں قرآنی یا نورانی قاعدہ موجود ہوگا، اس میں سے آپ حروف مدہ کی تختی نکالیے گا، حرکات کی تختی نکالیے گا، اور سیکنڈلی حروف مدہ کی تختی، اور وہاں سے آپ ڈرل کیجئے گا. کل انشاءاللہ ہم اس کی تطبیق کریں گے، اور اس میں ایک دو چیزیں جو اور ہیں اس کے پڑھنے میں اور اس کی ادائیگی میں، ان کے اوپر بھی بات کروں گی. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج جو پڑھا ہے انشاءاللہ اس کو اچھے سے پریکٹس کر لیا جائے اور